السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب تسمیت من سمى من اہل بدر فی الجامع الذي وضعه ابو عبد اللہ على حروف المعجم۔ یہ باب تسمیت من سمى یا من سمی من اہل بدر، یہ کتاب المغازی کا 13واں باب ہے، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اجمال کے ساتھ ان صحابہ کرام کا نام شمار کیا ہے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، لیکن اس میں انہی لوگوں کے نام ہیں جن کا تذکرہ پچھلے ابواب میں آیا ہے، اور یہاں ان کی تعداد 24 ہے، یعنی 24 مجاہدین انصار یا مہاجرین میں سے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور امام بخاری نے پچھلے ابواب میں جن کا ذکر اجمال کے ساتھ کیا ہے، جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، یہاں اجمالاً اکٹھا امام بخاری اس کا بیان کر رہے ہیں۔ تو باب تسمیت من سمی من اہل بدر اجمالا لما تقدم مفصلا، یعنی تفصیل کے ساتھ گزشتہ ابواب میں مختلف مواقع پر امام بخاری نے جو احادیث ذکر کی ہیں، ان احادیث میں تفصیل کے ساتھ جن صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، یہاں اکٹھا امام بخاری نے اجمال کے ساتھ ذکر کر دیا، لیکن یہاں ان کی تعداد صرف 24 ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کو سند کے ساتھ جو روایات ملی ہیں، اور جن روایات میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، بس ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اور دوسرے علماء نے، دوسرے محدثین نے ان تمام شرکائے بدر کا احاطہ و احصاء کیا ہے۔ تو باب تسمیت من سمی من اہل بدر، ان لوگوں کے نام کی وضاحت جن کا نام لیا گیا ہے اہل بدر میں سے۔ فی الجامع الذی، یہ الجامع سے مراد یہی الجامع الصحیح ہے، وضعہ الفہ صنفہ، اس جامع صحیح میں جس کو مرتب کیا ابو عبداللہ نے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت تھی۔ امام بخاری صاحب اولاد نہیں تھے، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایسے لوگوں نے بھی اپنی کنیت رکھی ہے، اس لیے کہ ان کی صلبی اولاد اگرچہ نہیں تھی، لیکن علمی اکتسابی طور پر ان کی اولاد کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ تو اس جامع صحیح میں جس کو مرتب کیا ابو عبداللہ نے علی حروف المعجم، معجم کے حروف کے مطابق۔ یہ معجم کے کئی معنی ہیں، یہاں معجم کا معنی حروف تہجی ہے۔ معجم کے معنی کئی ایک ہے، جیسے حروف تہجی الف با تا سا
جیم، ہا، خا، الف سے یا تک جو حروف ہیں جنہیں ہجے کر کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تو حروف تہجی کو المعجم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لغت کی کتاب کو بھی المعجم کہا جاتا ہے۔ لغت کی وہ کتاب جو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کی جائے، جیسے بیشتر لغت کی کتابیں ہیں، یہ جیسے المعجم الوسیط ہے، یا اسی طرح سے اور بھی لغت کی بہت سی کتابیں ہیں، یہ المنجد ہے، المعجم الوسیط ہے، یہ حروف تہجی کے اعتبار سے الفاظ و کلمات کی تشریح کی گئی ہے۔ اسی طرح سے حدیث کو اس کتاب کو بھی المعجم کہتے ہیں کہ جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے احادیث اکٹھا کی گئی ہوں، یا تو راویوں کے نام کے اعتبار سے، جیسے امام طبرانی کی 3 کتابیں ہیں، المعجم الکبیر، المعجم المتوسط، المعجم الصغیر۔ یہ جو امام طبرانی کی کتاب کا نام لیا جاتا ہے معجم کبیر طبرانی۔ اسی طرح سے حروف تہجی کے اعتبار سے اگر اماکن اور بلدان، شہروں کو نام مرتب کیا جائے، اس کا نام بھی المعجم ہے، جیسے معجم البلدان، شاید علامہ بلادری کی ہے معجم البلدان۔ تو علی حروف المعجم، یہ حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق امام بخاری نے حروف تہجی کی ترتیب کے اعتبار سے یہاں شرکائے بدر کا نام اکٹھا ذکر کر دیا ہے، جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ ابواب میں ہوا ہے۔ البتہ حروف معجم کی ترتیب کے لحاظ ایک جگہ نہیں رکھا ہے، چنانچہ سب سے پہلے امام بخاری نے یہ پیغمبر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ حروف تہجی میں میم بعد میں آتا ہے، لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام بلند کے اعتبار سے، یا بطور تبرک کہہ لیجیے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے یہ 24 نام ہیں شرکائے بدر کے، جن کا تذکرہ تم لوگوں نے گزشتہ ابواب میں پڑھا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ غزوہ بدر کے تعلق سے آخری باب ہے۔ تو النبی محمد بن عبداللہ الہاشمی، ایاس بن بکیر، بلال بن رباح، ابو بکر قرشی کے غلام، حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی۔ یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کی شہادت کا واقعہ غزوہ احد میں پیش آیا ہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ جو قریش کے حلیف تھے، یعنی ان میں اور قریش کے درمیان دوستانہ معاہدہ تھا۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ قرشی، حارثہ بن ربیع انصاری، یہ غزوہ بدر میں شہید کر دیے گئے تھے، اور یہ ان کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں وہ حارثۃ بن سراقہ کان فی النظارہ، حارثہ بن ربیع انصاری، یہ یہی حارثہ بن سراقہ ہیں، کان فی النظارہ، یہ نظارہ کے معنی ہوتے ہیں یہ تماشائی۔ حارثہ بن سراقہ یہ غزوہ بدر میں باقاعدہ جنگ کے لیے شریک نہیں تھے، بلکہ یہ تماشائی تھے۔ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن انس انہ خرج نظارا، وہ نکلے تھے غزوہ بدر میں تماشائی بن کر، یعنی کھڑے ہوئے باہر دیکھ رہے تھے کہ جنگ کیسے ہو رہی ہے۔ اخرجہ احمد والنسائی وزادہ ما خرج للقتال،
یعنی قتال کے واسطے نہیں نکلے تھے. یہ نظارہ اسم جمع ہے، اس کا معنی ہے الجماعت النظارہ، ناظرین، موقع جنگ کے تماشائی. لیکن چونکہ شوق تھا ان کو غزوہ دیکھنے کا، قتال دیکھنے کا، تو یہ وہاں شہید کر دیے گئے. کسی کا تیر لگا، شہید ہو گئے. تو یہ حارثہ، خبیب بن عدی انصاری، ان کا بھی ذکر آیا ہے. خنیس بن حذافہ سامی، رفاع بن رافع انصاری، ان کا تذکرہ ہوا ہے پچھلے باب میں کہ رفاع غزوہ بدر میں شریک تھے، اور رافع یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے. رفاع بن عبد المنذر ابو لبابہ انصاری، زبیر بن عوام قرشی، زید بن سال ابو طلحہ انصاری، ابو زید انصاری، سعد بن مالک زہری، سعد بن خولہ قرشی یعنی قریشی، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قرشی. یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر فاروق کے بہنوئی تھے. ان کا تذکرہ پچھلے کسی باب میں آیا ہے. سعد بن حنیف انصاری، زہیر بن رافع انصاری اور ان کے بھائی، عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق قریشی. اصل میں حروف تہجی کے اعتبار سے چونکہ بیان ہو رہا ہے نا، تو ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان. عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق قریشی، یہ ابو بکر ان کی کنیت ہے. عبداللہ بن مسعود حذلی، یہ جو لفظ ہے حذلی یعنی قبیلے بن حذیل کے تھے. عتبہ بن مسعود حذلی مسعود کے بھائی تھے، عبداللہ بن مسعود کے بھائی تھے. اور عبد الرحمن بن عوف زہری، قبیلے بن زہرہ سے ان کا تعلق تھا. عبیدہ بن حارث قرشی، عبادہ بن ثابت انصاری، عمر بن خطاب عدوی، یہ قریش کی ایک شاخ تھی تو اسی شاخ سے ان کا تعلق تھا. اور عثمان بن عفان قرشی، قریشی کی ایک شاخ تھی، بنو امیہ سے تھے. یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ جنگ میں شریک نہیں تھے. خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتی وضرب له بسہمی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی کی عیادت کے لیے جو بیمار چل رہی تھی ان کو مدینہ میں چھوڑ دیا تھا اور ان کے لیے حصہ بھی لگایا تھا. اللہ کے رسول کی لڑکی ان کی زوجیت بھی تھی، وہ بیمار تھی تو آپ نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو حاکم وقت کی اجازت سے وہ غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے ان کو حصہ لگایا. علی بن ابی طالب ہاشمی، عمر بن عوف حلیف بنی عامر بن لوئے، بنو عامر بن لوئے کے حلیف تھے، یعنی ان سے دوستانہ معاہدہ تھا. عقبہ بن عمر انصاری، عامر بن ربیعہ عنزی، عاصم بن ثابت انصاری. یہ عاصم خبیب کا تذکرہ آیا ہے کہ خبیب کو کیسے قتل کیا تھا مکے والوں نے. عاصم بن ثابت انصاری، عویم بن ساعدہ انصاری، اقبال بن مالک انصاری، قدامہ بن مزعون، قتادہ بن نعمان انصاری، معاذ بن عمر بن جموع، معاذ بن عمر بن جموع، معوذ بن افرا اور ان کے بھائی. یہ معوذ بن افرا اور ایک معاذ بن افرا. میں بتا چکا ہوں کہ یہ معاذ اور معوذ دونوں افرا کے لڑکے نہیں، اس پر میں بحث کر چکا ہوں. مالک بن ربیعہ ابو اسید انصاری، مرارہ بن ربی انصاری، مان بن عدی انصاری، مشتاح بن اثاثہ بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے جن کا تذکرہ کچھ باب پہلے ہوا ہے. مقداد بن عمرو کندی، حلیف بنی زہرہ
ہلال بن امیہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ امام بخاری نے یہاں اجمال کے ساتھ جن صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے ان کی مجموعی تعداد 24 ہے۔ ویسے غزوہ بدر میں شرکاء کی تعداد میں ذکر کر چکا ہوں کہ غزوہ بدر میں شرکاء کی کل تعداد یہ کل تعداد 313 یا 314 یا 317 ہے۔ ان میں مہاجرین کی تعداد 82 یا 83 یا 86 ہے، بقیہ انصار کے لوگوں میں سے تھے، اور انصار کے 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج۔ قبیلہ اوس کے 61 مجاہدین تھے اور قبیلہ خزرج کے 170 تھے۔ تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بدر میں شریک تھے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو سندوں کے ساتھ جن لوگوں کا تذکرہ ملا ہے اور جن کا تذکرہ گزشتہ ابواب میں ہوا ہے، یہاں امام بخاری نے ان کا ذکر اجمالاً کیا ہے۔ تو ایک چیز یہاں اور قابل ذکر ہے کہ امام بخاری نے ان لوگوں کا نام لیا ہے جن کا ذکر جامع سے بخاری میں آیا ہے، ان کی روایت سے یا کسی اور کی روایت سے کہ وہ حاضر ہوئے تھے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اور لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہاں دیکھو گے کہ ابو عبیدہ بن جراح کو امام بخاری نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، حالانکہ یہ بالاتفاق غزوہ بدر میں شریک تھے، اور کتاب میں ان کا تذکرہ مختلف مواقع پر آیا ہے کہیں کہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کا تذکرہ تو آیا ہے، لیکن لم یقع فی التنصیص علی انہ شہد بدر، ان کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہے صراحت کہ وہ غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ امام بخاری کو یہ نص نہیں مل سکا، یہ صراحت نہیں مل سکی، اس لیے ابو عبیدہ بن جراح کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ کو جن صحابہ کرام کے بارے میں نصوص ملے، صراحت ملی، ان کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی سیرت تاریخ کی کتاب نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ فن حدیث کے اعتبار سے سند کے ساتھ جن صحابہ کرام کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ غزوہ بدر میں شریک تھے، ان کا ذکر کیا ہے۔ ویسے میں طلباء کی معلومات کے لیے 2 کتابوں کا ذکر کر دوں کہ 2 کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ شرکائے غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ ویسے تو یہ جو تاریخ کی سیرت کی کتابیں ہیں، الرحیق المختوم اور رحمۃ اللہ عالمین یا سیرت ابن ہشام اور نبی رحمت، یا اسی طرح سے اور بھی کتابیں جتنی ہیں، ان تمام کتابوں میں تذکرہ تو ہے ہی، لیکن متقدمین میں جن لوگوں نے غزوہ بدر کے شرکاء کا احاطہ کیا ہے، اس میں 2 نام بڑے عام ہیں۔ ایک ہے حافظ ضیاء الدین مقدسی، ان کی کتاب کتاب الاحکام ہے۔ کتاب الاحکام میں انہوں نے ان تمام لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اور دوسری کتاب ہے ابن سید الناس کی، ان کی کتاب عیون الاثر۔ تو عیون الاثر میں ابن سید الناس نے اور حافظ ضیاء الدین مقدسی نے کتاب الاحکام میں ان تمام صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اور ان دونوں کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں شرکاء کی تعداد 313 سے زیادہ تھی۔ جیسا میں نے ذکر کیا کہ 313 یا 314 یا 317، لیکن یہ ضیاء الدین مقدسی اور ابن سید الناس نے
جو تعداد ذکر کی ہے یہ 313 اور مزید 50 ہے نا، یعنی گویا 355 کی تعداد ذکر کی ہے نا، یعنی ان کی تعداد یہ 313 سے 50 زائد یعنی 353 کی تعداد ہو جاتی ہے، اور 313 اور 50 بلکہ یہ 63 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اور یہ تعداد کیوں بڑھ گئی؟ تو بعض ناموں کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے بعض نام 2 دکھائی دینے لگے۔ بہرحال یہ حافظ ابن حجر نے ان دونوں کتابوں کے حوالے سے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ غزوہ بدر میں شرکاء کی جو تعداد ہے، امام بخاری نے یہاں جو ذکر کیا ہے سند سے، جو پچھلے ابواب میں ذکر آیا تھا، تفصیل کے ساتھ اجمال کر دیا انہوں نے اختصار کے ساتھ، لیکن تفصیل اگر دیکھنا ہو تو علماء طلبہ دیکھیں ضیاء الدین مقدسی کی کتاب کتاب الاحکام اور ابن سعید الناس کی کتاب عیون الاثر، اس میں تمام شرکاء بدر کا تذکرہ ملے گا۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔